آپ اپنے فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آ جائے گا جی، آ گیا فیس بک پہ تو آ گئے لائے. صحیح. اور مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے. سر اپنا کیمرہ آپ تھوڑا سا نیچے کریں گے تو آپ کی چہرہ زیادہ صحیح تو دکھائی دے گا. میرا جی فیس بک پہ لائیو ہو چکا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہو گیا. وہ اصل میں ویب سائٹ سے بھی آ رہا تھا تو اس وجہ سے وہ ڈبل ہو رہا تھا. انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم. میں نے میوٹ کیا ہوا ہے بس آپ لوگوں کو بھی. میں انٹروڈکشن دے دوں اس کے بعد پھر میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین. تھینک یو فار جوائننگ اس مفتی صاحب اور توصیف صاحب. آج ہم مغرب میں موجود مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت بڑے مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ ہر گھر میں تقریباً ہر محفل میں یہ مسئلہ زور و شور سے ڈسکس ہوتا رہتا ہے اور کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ پاتے. کھانے کی میز پہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں وہ لوگوں کی کنفیوژن کا باعث ہیں، خاص طور پہ پیکیج فوڈ میں، کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں یا ان میں کچھ شبہ ہے. اس سیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ ان شبہات کو دور کرنے کے لیے اور حلال اور حرام کھانے کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان کا اصولی جائزہ لیا جائے. اس مقصد کے لیے ہمیں توصیف صاحب، محمد توصیف صاحب ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، جو کہ فوڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں اور پیکیج فوڈ کے حوالے سے وہ ہمیں مختلف انگریڈینٹس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ محمد توصیف صاحب تعارف کروائیں گے اور پھر ہم نارمل فارمل کوشچنس کی طرف جائیں گے. مفتی صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب رفیق خاتم صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے آن بورڈ لینے کا. میرا نام فیصل جاپان والا ہے اور یہ جاپان والا میرا فیملی نیم ہے، سر نیم ہے. اور میں اس وقت پاکستان میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اور میرا جو تھیسس ہے وہ انٹرفیتھ ہارمونی پیس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے علاوہ میں نے دارالعلوم کورنٹی سے عالم کا کورس کیا ہے، پھر جامعہ مفخر العلوم سائٹ سے مفتی کا کورس کیا، پھر لاہور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ایم فل کیا اور پہلے مدرسے میں پڑھاتا رہا، پھر اس کے بعد کالج میں پڑھاتا رہا، پھر یہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کے بعد جو ہے اقرا یونیورسٹی میں پڑھایا 3 سال. تو یہ چھوٹا سا میرا ایک تعارف ہے. اور پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمونی پہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں میڈیٹیشن لوگوں کو سکھاتا ہوں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں اور پلانٹیشن کا کام کرتا ہوں اور اپنی پڑھائی کرتا ہوں. یہ ہے میرا تھوڑا تعارف. جی تھینک یو مفتی صاحب. توصیف بھائی آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ پھر ہم فارمل کوشچنس کی طرف جا سکیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو رفیق خاتم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اتنے امپورٹنٹ پروگرام میں مجھے اس کا پارٹ بنایا. اچھا، میرا نام محمد توصیف ہے اور کراچی یونیورسٹی سے 2015 میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نے گریجویشن کیا. اس کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ میں ڈپلوما کیا. دین ایز اے کوالٹی ایشورنس ایگزیکٹو ونر فوڈس پرائیویٹ لمیٹڈ میں اور ہائنوکون گلوبل ہلٹن فارما گروپ آف کمپنیز میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کیا. اور اس کے علاوہ کرنٹلی میری جو سرونگ چل رہی ہے ابھی وہ جزا فوڈس پرائیویٹ لمیٹڈ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر R&D اینڈ کمپلائنس میں سرو کر رہا ہوں وہاں پر. تو میری جو ایکسپرٹیز رہی ہے وہ ڈفرینٹ کمپلائنس کے حوالے سے ڈفرینٹ
international standard like ISO 9001, ISO 22000 food safety management system, GSO 22001 halal food management system standard, food labeling, ingredients, food processing, food product development. یہ میرے اسائنمنٹ سے ان 5 ایئر کے ایکسپیرینس میں شامل رہے ہیں. پھر تھینک یو. تھینک یو توصیف بھائی. مفتی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ توصیف بھائی کو بھی آن بورڈ لیں گے جیسے جیسے ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے اگر آپ بتائیں کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں, طرح طرح کی نعمتیں ہیں جن کو ہم کنزیوم کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام بھی کر دیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یا یہ کوئی آزمائش ہے یا یہ بس ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزننگ بھی ہے کہ اس سے ہمیں فزیکلی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا حلال اور حرام فوڈس کے حوالے سے ہمیں اس کی رہنمائی کریں. آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا مفتی صاحب. ریپیٹ جی آپ کو سنائی دے رہا؟ یور کوشچن. جی آپ دوہرا دیں گے؟ جی سوال میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کے لیے, تو ان میں چیزوں کو حرام کیوں کر دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. دیکھیں آپ کا سوال بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جن اصولوں پر بنائی ہے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں, اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تو میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیادہ چیزیں حلال کی ہیں اور صرف بہت ہی کم اور تھوڑی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا ہے. اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور جو خبائث تھیں ان کو حرام کیا ہے. یعنی انسانی عقل جن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کنفیوژن کا شکار ہو سکتی تھی تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی ہے. اور عام طور پہ ہر معاشرے میں انسان جو ہے وہ خبائث سے بچتا آیا ہے. یعنی میں سلیم الفطرت انسان اور انسانوں کی تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. خبائث سے بچتا آیا ہے اور طیبات کو اس نے پسند کیا ہے, اسی کی ترغیب دی ہے اور اسی کو دسترخوان کی زینت بنایا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے. تھینک یو مفتی صاحب. تو یہ جو امتحان ہے اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ یعنی ہم اگر حرام کھا لیں گے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا, یا حلال کھا لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے نفس کا تزکیہ کرے, بالکل اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے جو یعنی باطن کے تزکیے کے ساتھ ساتھ ہماری جو غذا ہے وہ بھی حلال اور طیب ہو. تو ظاہری بات ہے انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر, اس کے اخلاق پر مرتب ہوتے ہیں اس کے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کھائیں گے, طیب چیز کھائیں گے تو ہمارے جسم کا وہ جز بنے گا, ہمارے جسم کا وہ پارٹ بنے گا, اور پھر وہ طبیعت جو ہے وہ اچھائیوں کی طرف, نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوگی. اور اگر خبیث ہم چیز کھائیں گے, مثال لے لیں تھوڑی سی, آپ شراب کی مثال لے لیں.
تو یہ انسان کو جو ہے وہ بہکا دیتی ہے، اس کی عقل پر جو ہے ایک خمار، ایک پردہ جو ہے وہ ڈال دیتی ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ طیبات کی طرف رہے اور اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاکیزہ رکھ سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے شراب پی کر گاڑی چلانے پر پابندی ہے، شراب پی کر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، یا اس طرح کی مختلف چیزوں کی پابندیاں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی جو سوسائٹی ہے، جو سویلائزیشن ہے، وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کچھ چیزیں طیبات ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ خبائث ہیں. جی جی، آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو چیزیں خبیث ہیں یا طیب ہیں، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا اس کے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لسٹ دی ہے کھانوں کی کہ یہ چیزیں طیب ہیں، یہ چیزیں خبیث ہیں؟ جی بالکل، ایسی کوئی لسٹ ہمیں نہیں ملتی. جو ہماری جو موٹی موٹی چیزیں تھیں اس کے بارے میں تو قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا ہے. جہاں تک لسٹ کی بات ہے وہ انسان کے عقل و شعور پر جو ہے وہ چھوڑ دیے. اور انسانوں کی تاریخ اور ان کی عادات یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے طیبات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ کھانے کے بعد جو ہے اس کا اثر اپنے جسم پر، اپنی روح پر، اپنے دل و دماغ پر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. لہذا اصول ایک بیان کر دیا. اب بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کلوننگ سے کوئی اور نئی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہو جائیں، یا کوئی انوینشن ہو جائے، یا کوئی اور چیزیں آ جائیں، تو اس میں جو بنیادی اصول ہے کہ ہم نے طیبات کو حلال کیا ہے اور خبائث کو حرام کیا ہے، یہی اصول جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے گا. سلیم الفطرت جو انسانی معاشرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اس نے یہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ خطا نہیں کی اور غلطی نہیں کی ہے. ہاں کچھ آپ کو گروپس کہیں ہر جگہ پہ نظر آ جائیں گے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یا وہ ہر چیز جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. ان کے یہاں جو ہے نا وہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں ان خاص گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. جی تھینک یو مفتی صاحب. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں بیسیکلی انسانی معاشرہ کرتا ہے کہ کیا چیز طیب ہے، کیا چیز طیب نہیں ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے مشکوک بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب معاشرے میں ایک جانور موجود نہیں تھا، یا کوئی شے موجود نہیں تھی، اس کو ہم تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن وہ بعض علاقوں میں موجود ہیں، جیسے کہ بھینس ہے. اسی طرح سے شاید بکریاں بھی ہیں. دوسری مثال اس کی ہے کہ گھوڑا اور گدھے کے بارے میں کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو جب یہ ڈسکشن کا موضوع ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کچھ چیزیں حلال ہوں گی ان میں یا کچھ چیزیں حرام ہوں گی؟ دیکھیں، جو آپ کی اس سوال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ہیں. ایک تو جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ جو اس زمانے میں موجود نہیں تھیں، تو اس کے بارے میں خود قرآن کریم یہ اصول دیتا ہے کہ وہ جانور جو چیز پھاڑ نہ کرتا ہو اور جو کھاتا ہو تو وہ جو ہے وہ حلال جانور ہیں. اور گھوڑا اور گدھا جو ہے اس زمانے میں موجود تھے، لہذا ہمارے اکثر فقہا کے نزدیک جو ہے وہ جو گدھا ہے، جو ہمارے وحشی ہے، یعنی جنگلی گدھا، وہ حلال ہے. اور ہمارے اہلی جو ہے، یعنی جو شہروں کے اندر جو استعمال ہوتا ہے بار برداری کے لیے ایز اے لوڈر، وہ جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایز اے لوڈر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے نا وہ مانت ہے. گھوڑے کو بھی آلات حرب کے طور پہ ایک جگہ ایک وقت میں استعمال ہوتا تھا. آج بھی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ پیٹرولنگ کے لیے، ایسی جگہوں پہ جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتی، موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، وہاں گھوڑوں کے ذریعے سے پیٹرولنگ کی جاتی ہے، سیکورٹی کی جاتی ہے. اور جنگوں کے اندر بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی، موٹر مشینیں وغیرہ، تو وہاں بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ ایک کہیں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے گھوڑے کو جو ہے وہ حرام نہیں کیا ہے. یہ ہمارے فقہا نے ضرورت کو حرام کی ہے، ورنہ بہت سارے ممالک میں مسلمان لوگ جو ہیں وہ گھوڑا کھاتے ہیں.
کہ افزائشی اس وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مشکوک قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ مشکوک جو ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سوری، میرا خیال ہے کچھ انٹرنیٹ کی ڈسٹربنس ہوگی. جی آپ کنٹینیو کرو سر. ضرورت ہلو مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، میری آواز سن؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو مفتی صاحب، میرا خیال ہے دوبارہ آ رہے ہیں مفتی صاحب. جی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے مفتی صاحب. میں آپ گھوڑے کے متعلق بتا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ کے جو سوال کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شبہ اس کے بارے میں پیدا کیا ہو، بلکہ کچھ آراء ایسی آ گئی ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، تو اس میں جو فقہاء ہیں ہمارے مجتہدین ان کیا جو ہے وہ مختلف آراء ہو جاتی ہیں. امام مالک کے ہاں جو ہے وہ کتا حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے یہ اس زمانے میں موجود تھا اور یہ جو ہے وہ اس فہرست میں بیان نہیں کیا گیا اور اس کا ذکر بھی کیا مگر اس کو کہیں حرام نہیں قرار دیا گیا. اسی طریقے سے جو سور ہے اس کی کھال وغیرہ جو ہے یہ استعمال کرنا جو ہے یعنی یہ جائز ہے. اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے. اس کے جو دیگر استعمالات ہیں یا ایکسٹرنل یوز ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح کی مختلف آراء جو ہیں ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ رہی ہیں. تو قرآن و سنت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ واضح ہے اپنی بات کہنے میں. جی یعنی کہ آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ اگر ہم فرض کریں کہ آذربائیجان جاتے ہیں اور وہاں پہ گھوڑا ہمیں دستیاب ہوتا ہے کھانے کو، تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں بلا کسی شبے کے؟ جی ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کو نہ کھانے کے لیے کوئی نص قطعی ہونی چاہیے نا، کوئی قرآن یا کوئی حدیث میں کوئی واضح حکم جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فرض کریں کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ امام مالکی سے متاثر لوگ موجود ہیں اور ان کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کتا کھا رہے ہیں، تو آپ کتا بھی کھا سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں پھر یہ آپ کی طبیعت پر جو ہے وہ منحصر ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ کراہت کھاتی ہے طبیعت نا، اور بعض لوگ اس کو جو ہے نا وہ خبائث کی فہرست میں ڈالتے ہیں. تو یہ آپ کی تو جو ہے وہ آپ کی اپنی پھر انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر جو ہے آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ آپ اس کو کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مالک کا جو آرگومنٹ ہے اس کے اندر جان ہے اور وہ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے، تو آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو صاحب تھوڑی سی اور اس میں کلیریفیکیشن چاہیے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک انسان کو یا ایک مسلمان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو چیزیں مشکوک ہیں یا جس کے بارے میں دو رائے ہیں اس میں وہ پھر اپنی خود سے فیصلہ کر لے کہ وہ کس کی رائے کو درست سمجھ رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. تو کیا یعنی کہ یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر رائے کو پوری طریقے سے جانچے پھر اس کے بعد فیصلہ کرے، یا وہ نارمل ایک بلائنڈ فالوئنگ کر کے کہ بھائی میں تو حنفی ہوں یا میں تو مالکی ہوں میں کتا کھا لوں گا، میں حنفی ہوں میں کتے کو چھوؤں گا بھی نہیں، یہ اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ ایک انسان اگر کھانے پینے کے بارے میں کانشیس ہے اور محتاط ہے تو اس نے اپنے بارے میں یہ طے کیا ہوا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیزیں کھانی یہ چیزیں نہیں کھانی.
اب ہمارے یہاں کچھ علماء ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جی جھینگا جو ہے نا وہ حلال ہے، یہ پہلے جو ہے مکروہ تھا مگر ہم نے نہیں کھانا، ہم اس کو جو ہے وہ طبیعتاً یعنی ایک فطری طور پہ یا آپ کہیں طبیعتاً جو ہے نا ہم اس کو، ہماری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوہ تھا، یہ ایک جانور ہے جس کو پہاڑ کے اوپر اگر آپ پھینک دیں تو وہ پہاڑ پہ جا کے چپک جاتا ہے، تو رسی باندھ کے لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے دسترخوان پر جو ہے وہ منع نہیں فرمایا کہ لوگوں کو نہ کھاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا میری طبیعت اس طرف نہیں آتی، تو اس صحابہ کرام کھاتے تھے اور انہوں نے کھایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایک انسان نے اپنی فہرست جو ہے میں سمجھتا ہوں تیار کر رکھی ہوتی، اس نے یہ کھانا ہے، اس نے یہ نہیں کھانا۔ اب اگر یہ ایسی مشکوک چیزیں ہیں تو اس میں اس طرف انسان کو اس وقت جانا چاہیے کہ جب حلال چیزوں کی جو فہرست ہے وہ میسر نہ ہو اس کے پاس نا، پھر وہ مشکوک چیزوں کی طرف جائے۔ اب چکن، فش یا میٹ بیف کے آپشن ہوں تو یا ویجیٹیبل کے آپشن ہوں تو ان سب کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار آج ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں، کتا ٹرائی کرتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکوک کی طرف خود جا رہا ہے، وہ نا اس کو شریعت یا حالات نہیں لے کے جا رہے، وہ اس کا تجسس یا اس کا شوق لے کے جا رہا ہے اس کو، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مشکوک چیزوں کے بارے میں یا مشکوک رستوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گائیڈنس ہے ہمارے پاس، یا قرآن مجید کی کوئی گائیڈنس ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو کیا اصولی فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان مشکوک چیزوں کے بارے میں ایک تو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور جو وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے جو ہے نا وہ بچائے۔ اور میں نے کہا کہ یعنی یہ بھی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو حرام چیزیں ہیں کچھ حالات اگر ایسے ہو جائیں تو خود قرآن کریم جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور اگر کوئی مجبور ہو اس کی بغاوت کی اور گناہ کی نیت نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی جو واضح چیزیں بھی جو حرام ہیں اس کے بارے میں بھی گنجائش ہے، تو مشکوک کے بارے میں تو بدرجہ اولا جو ہے نا وہ گنجائش نکلتی ہے، یعنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ گنجائش موجود ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، کچھ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ سے رہنمائی چاہیے مفتی صاحب۔ یہاں پہ کیونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ساری دنیا سے مسلمان جو مغربی ممالک میں آ کے بستے ہیں، صرف انڈیا اور پاکستان سے نہیں ہیں، تو یہاں پہ ذبیحہ کے متعلق بھی کافی آراء آتی ہیں، یعنی کہ کچھ جیسے یہاں پہ ایک کمپنی ہے بہت مشہور اسٹیگرز، اور اس کے چکن حلال سرٹیفائڈ ہے، لیکن بہت سے حضرات اس کو نہیں کھاتے کہ وہ ہینڈ سلاٹرڈ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک چیز سلاٹر مطلب حلال سرٹیفائڈ بھی ہے اور وہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ پھر بھی حرام ہے۔ جی ہاں، دیکھیں ہمارے یہاں ظاہر بات ہے اس وقت دنیا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں 6 بڑی جو ہے نا وہ فقہ جو ہے نا وہ رائج ہیں، حنفی فقہ، مالکی فقہ، شافی اور حنبلی، مالکی، شافی اور احمد بن حنبل، حنبلی فقہ، حنبلی، مالکی، حنفی اور شافی، یہ 4 ہو گئیں، اور سلفی فقہ اور فقہ جعفری ہے نا، یہ 6 فقہ جو ہے نا وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ فالو کی جاتی ہیں۔ تو ان میں ظاہر بات ہے کہ ان کے مختلف علماء ہیں، ان کے مختلف آراء ہیں۔ جیسے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حلال جانور اگر اس کو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اگر کھاتے ہوئے اس پہ بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں اس رائے کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی ذات میں جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ قرآن کریم نے جو ہے وہ ذبح کے وقت جو ہے اس کے تزکیے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی امام شافی کو فالو کر رہا ہے تو وہ جواب دہ ہے، اگر اس کے پاس دوسرا آرگومنٹ بھی پہنچ جاتا ہے یا میرا جو نیریٹو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو چاہے فالو کرے۔ تو اس میں 2 رائے موجود ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ریکارڈنگ سے جو ہے وہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے تو ریکارڈنگ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہونا موجود ہے۔ اس طرح
ظاہر بات ہے مشینی دور ہے تو ان کے یہاں یہ رائے جو ہے اس کو یعنی اہمیت حاصل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے جو لوگ ہیں ان کیا کہتے ہیں یعنی انسان کا ہونا ضروری ہے اور وہ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. یعنی وہ یہاں تک سختی کرتے ہیں کہ نہیں اہل کتاب بھی ہے تو جو ہے وہ اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا. بعض علماء یہ ہیں کہ نہیں اہل کتاب ہے تو ان کا ذبیحہ کھا لیا جائے گا. تو ہم ایجوکیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے مختلف نیریٹو آئیں اور ایک دوسرے کی نالج کو شیئر کریں اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ چھوڑ دیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ صرف ذاتی اناد یا ایک میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کرے یا اپنی عقل کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ کرے. انسان کی جو سب سے بڑی جو یارڈ اسٹک ہے فیصلہ کرنے کی وہ انسان کی اپنی عقل ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کس بات کو صحیح سمجھتا ہے کس بات کو غلط سمجھتا ہے. تو اپنی بات کہہ کے جو ہے نا ان کو ان کی رائے پر عمل کرنے کا چھوڑ دیا جائے. جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ میں اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں مگر غلطی کے امکان کے ساتھ اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھتا ہوں مگر صحت کے امکان کے ساتھ. آواز نہیں آئی. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر سے آپ کو آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی جی آ رہی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈر سے جو ہے وہ حلال ٹیپ ریکارڈر اگر چل رہا ہے اور مشین بیسکلی اس کو ذبح کر رہی ہے جانور کو تو وہ حلال ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک یعنی کہ کچھ کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا اس کے پیچھے. میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ ہر چیز جو روبوٹکس کی طرف جا رہی ہے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تو پھر روبوٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ روبوٹ ہی ریپلیس کر دیں انسانوں کو بہت سارے جابز میں. تو انسان تو اویلیبل ہی نہیں ہوں گے اس کام کے لیے, روبوٹ ہی یہ کام کریں گے یا جیسے ابھی مشین کام کر رہی ہے. تو یعنی کہ یہ اس میں کوئی گنجائش اسلام ہمیں دیتا ہے یا یہ صرف احتیاط کا ایک پہلو ہے جو حنفی اسکول آف تھاٹ میں؟ جی میرے خیال میں تو اسلام ہمیں اس میں بڑی گنجائش دیتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور آڈیو کے ذریعے سے سنتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ہم کوئی جو ہے وہ ریکارڈڈ فحش گانا سنیں یا ریکارڈڈ کوئی جو ہے وہ فون دیکھیں تو ظاہر بات ہے اس کا بھی گناہ ملتا ہے ہمیں. تو جب وہاں پر وہ اثر انداز ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ یہ مشین ہے اس لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے, تو اس میں بھی ہمیں گنجائش ملنی چاہیے کہ اگر اللہ اکبر کانوں تک تو سنائی جا رہی ہے نا, اب وہ چاہے ایک زندہ انسان سنا رہا ہے یا زندہ انسان کی آواز جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے دنیا جس طریقے سے ماس پروڈکشن کی طرف جا رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے جو ریویو ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اپنے اوپینین جو ہے ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. جی صحیح, تھینک یو مفتی صاحب. سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے حلال سرٹیفائڈ کچن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیپریٹ علاقہ ڈیزگنیٹ ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں جس میں یوٹینسلس بھی الگ ہوتے ہیں اور چولہا بھی الگ ہوتا ہے اور فرائنگ پین بھی الگ ہوتا ہے جس میں صرف حلال میٹ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اور جو شخص ادھر کام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے گلوز چینج کرتا ہے اور وہ تمام الگ الگ برتنوں میں ساری چیزیں پکاتا ہے اور پھر کسی مسلمان کو پیش کرتا ہے. لیکن کچھ ریسٹورینٹس ایسے بھی ہیں جو کہ حلال سرٹیفائڈ نہیں ہیں لیکن نارمل پریکٹس ہے یہاں پہ کہ وہ کنٹامینیشن اوائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی فرائی پین میں جو ہے وہ بیف تلا گیا یا فرض کریں کہ بیکن تلا گیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بیف کو اسی فرائی پین میں نہیں تلیں گے, وہ دوسرے فرائی پین میں تلیں گے, یا چکن کو جو دوسرے فرائی پین میں تلیں گے. یا اسی طرح سے اگر گرل کر رہے ہیں تو اگر بیکن یا بیف اس میں گرل کیا ہے اور صرف چکن حلال ہے تو چکن یا بیکن یا بیف کو ہر دفعہ گرل کرنے سے پہلے وہ اس کو صاف کرتے ہیں. تو کہاں تک اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے کہ یہ جو ایک ہی برتن ہم استعمال کریں اور اس میں مختلف چیزیں پک رہی ہیں لیکن ہم ہر دفعہ پکانے سے پہلے یا اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو صاف کر رہے ہیں تاکہ اس میں جراثیم اور جتنے بھی اجزاء ہیں دوسری فوڈ کے وہ شامل نہ ہوں. تو اتنی احتیاط کافی ہے بالکل اس کے لیے ایک الگ
کچن ہی ہونا ضروری ہے جس میں سب برتن بھی الگ ہوں اور لوگ بھی الگ ہوں؟ نہیں، یہ احتیاط میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہو کے یہ کیا جا رہا ہے. یہ احتیاط جو ہے وہ کافی ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ حلال کچن پورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فرائی پان الگ کر دیتے ہیں یا فرائی پان کو دھو لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی جیسے ہم یہاں پہ پارکس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہاٹ پلیٹس موجود ہوتی ہیں، الیکٹرک ہاٹ پلیٹس، تو اس میں ظاہر ہر قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ مختلف چیزیں پکاتے ہیں اس میں، تو ہم ایلومینیم فوائل اس میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا میٹ پکا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح. اور اگر ہم ایلومینیم فوائل نہ رکھیں اور بس اس کو صاف کر لیں اور ڈائریکٹ پین میں پکا لیں؟ یہ بھی کافی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ 100% ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس جگہ کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد اور اگر ان میں اگر کنٹامینیشن ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا نا، یعنی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا کہ جس میں ہم تکلیف میں پڑ جائیں. جو انسان جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک آدھ انسان جو ہے وہ تو اہتمام کر سکتا ہو، مجموعی طور پہ جو میجورٹی آف پیپل ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا اہتمام نہیں کر سکتی. کہ ہر جگہ پہ حلال سرٹیفکیشن، حلال کچن بنانا یہ آسان نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے وہ ہاٹ پلیٹ جو ہے وہ الگ سے حلال اور حرام کی یہ کرنا، یہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. تو صحیح. یہ ٹھیک. ایک اور ابھی اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی تھی، کرکٹ میں ایک سردار جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو لنچ بریک پہ ایک برگرز آیا ہمارے پاس کھانے کے لیے، تو وہ بیف نہیں کھاتے نارملی، آپ کو پتا ہوگا کہ سردار جو ہے بیف اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ برگر سے بیف کی پیٹی نکالی اور پورا برگر باقی کھا لیا. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی میک ڈونلڈس جاتے ہیں، وہاں پہ چکن نارملی ظاہر ہے ان کی سپلائی چین جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو چکن ہر جگہ حلال ہوتا ہے، لیکن میک ڈونلڈس میں بعض اوقات یا آپ کے پاس ایک برگر اویلیبل ہے جس میں بیکن کا ایک پیس بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ بیکن نکال کے اس کو کھا سکتے ہیں اگر کنٹامینیشن نہیں ہے؟ ہاں، اگر اس کے اجزاء یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیلیڈ ہے اور جو بن ہے اس کے اندر نہیں ملے ہوں گے، چونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جب آپ نے وہ اس کا پیس رکھا بیکن کا تو اس میں اجزاء یا مسالہ وغیرہ ٹچ ہو گیا ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو چولہے والی صفائی نہیں ہو رہی. چولہے میں تو آپ نے ہاٹ پلیٹ میں صفائی کر لی ہے نا، یہاں تو احتمال ہے. وہ ایک اچھی چیز ہے، کیا کہتے ہیں، جو آپ نے سردار جی کی بات کی انہوں نے اس طریقے سے کیا، اس کو ایشو نہیں بنایا نا. کہ اب ظاہر بات ہے کہیں اسپورٹس گراؤنڈ میں ہیں، اب کہاں جائیں گے، بریک بھی تھوڑا ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، تو انہوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو ہے وہ نیت کو جانتا ہے. تو اگر مجبوری میں ایسا کر لیا جیسے آپ نے بتایا کہ پورک کا پیس ہے یا بیکن کا پیس ہے وہ نکال لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اجزاء چونکہ شامل ہو جائیں اور آدمی تفریح کے لیے نکلا، اور پھر میک ڈونلڈ میں آپشن ہے، فش کا بھی آپشن ہے اور چکن، حلال چکن کا بھی آپشن ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پراپر برگر ہی جو لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں سیکنڈ سوال میرا یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا اور انگریڈینٹس کے بارے میں توصیف صاحب سے تھوڑی دیر میں آتے ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ سر، بلکہ میری وائف کا ہی سوال تھا یہ، کہ دو سوالات ہیں بیسکلی. ایک یہ کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بیکن یا پوک کا گوشت جو ہے وہ کھانا، یا پوک کو بیسکلی کھانا جو ہے وہ حرام ہے، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، اور لیکن ہم اس کے استعمالات کر سکتے ہیں. تو کاسمیٹکس میں پوک بہت استعمال ہوتا ہے، توصیف صاحب بھی میرا خیال ہے ایگری کریں گے. تو اگر فرض کریں کہ کسی خاتون نے جو ہے وہ لپسٹک لگائی ہوئی ہے جس میں پوک کے اجزاء شامل ہیں اور وہ کھانا کھا رہی ہے، حلال کھانا کھا رہی ہے، اور بہت احتمال ہے کہ لپسٹک کا کچھ حصہ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ چلا جائے پیٹ میں، تو یہ اس کو اس کھانے کو حرام کر دے گی چیز؟ اس کھانے کو تو میرے خیال میں حرام نہیں کرے گی. البتہ اس میں جو ہے وہ تو یہ بات حدیث سے ہمیں ملتی ہے. مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ میمونہ کی ایک لونڈی کو بکری جو ہے صدقے میں دی گئی تھی،
اور وہ مر گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کر کے یعنی پروسیس کر کے اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو مردار ہے. آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا ہی جو ہے وہ حرام ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم اور پریکٹیکل بات کریں کہ اب اس کھال کا جو ہے کوئی مسلح بنتا ہے یا کوئی قالین بنتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کوئی شخص نماز بھی پڑھے گا. اب جب نماز بھی پڑھے گا تو اس کی ناک میں جو ہے نا اس کے ذرے بھی جائیں گے. جی جی جی. تو جو ہے وہ اب یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں تو حرام ہی سے بنی ہے, مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے یعنی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا استعمال تو حرام نہیں ہے. تو استعمال میں جو ہے نا وہ اجزاء ہو سکتے ہیں ہمارے منہ کے راستے یا ناک کے راستے ہمارے پیٹ میں چلے جائیں. تو اس میں جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل یوز ہے. ظاہر بات ہے لپسٹک یا کاسمیٹک کا جو سامان ہے وہ انسان کھانے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں بناتا کہ جی میں نے کھانا ہے اس کو نا, وہ تو ایکسٹرنل یوز کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے, اسی لیے خریدتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. یہاں پہ آپ سانس لیتے تو پتہ نہیں کتنے سارے حرام اجزاء جو آپ کے سانس کے اندر جو وہ جسم میں چلے آتے ہیں. ان انٹینشنل بیسکلی میں جہاں تک آپ سے بات سمجھاؤں کہ ان انٹینشنل اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا بیسک اسی یعنی کھانے کی نیت سے اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے, جو حرام چیزیں آپ کنزیوم کر لیتے ہیں ان انٹینشنلی, تو اس چیز میں جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں کھانے سے ہٹ کے تھوڑا سا, کہ اگر کسی خاتون نے جو کاسمیٹک استعمال کیا ہوا ہے جس میں پگ ہے, کیا وہ وضو بھی کر سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اسی میک اپ کے موجود ہوتے ہوئے؟ جی 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 بالکل, اس میں کوئی خباث نہیں ہے. کوئی ٹھیک تو ہے, باہر نہیں. اوکے, تھینک یو. سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ یہاں پہ بہت ڈسکشن ہوتی ہے دوائیوں سے متعلق, خاص طور پہ وائٹامنز اور منرلس کے بیسک نارملی اویلیبل ہوتی ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشنس. اس کے اندر بھی پوک کے یا اس قسم کے حرام اجزاء موجود ہوتے ہیں, جیلیٹن وغیرہ. ان کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں, حالانکہ حلال آپشنز بھی موجود ہیں لیکن وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں, ہاں بلکہ دیکھیں کافی مہنگے یہ ہوتے ہیں. جو آپ نے وائٹامنس کی مثال دی ہے تو وہ تو جو ہے وہ ایک طور پہ دوائی نہیں ہے نا. دوائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مرض لائق ہے اور اس کے پاس کوئی اور حلال آپشن موجود نہیں ہے, اب وہ مجبوراً جو ہے نا وہ کسی حرام انگریڈینٹس کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو عام حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, مگر ایک خاص حالات ہوں اور کوئی علاج نہ ہو تو ہمارے فقہا نے جو ہے حرام اجزاء سے علاج کی جو ہے وہ اجازت دی ہے. یہ تو ملٹی وائٹامنس تو آپ کو جو ہے مختلف فروٹ سے, ویجیٹیبل سے اور مختلف اور بھی اس کے آپشن موجود ہوتے ہیں, اس سے جو ہے نا آپ کو میسر آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, تھینک یو. اگلا سوال سر آپ سے یہ تھا کہ جس طرح آپ نے گو کی مثال دی کہ ایک کیڑا ہے وہ, تو یہ جو کیڑا ہے یہ نہ یہ خبیث ہے نہ یہ کوئی چیر پھاڑ ہے, ایک بے ضرر سا جانور ہے جس کو کنزیوم کرنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع نہیں کیا. تو یہ جو اصول ہے کہ ایک یعنی بیسکلی تو اسی نسل سے, تو اب ایک کیڑے کی جو فیملی ہے وہ تمام فیملی میں صرف ایک گو یا ٹڈی کیوں حلال قرار دی گئی؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ وہ روایت آ گئی, اگر وہ روایت نہیں آتی تو وہ بھی حرام ہو جاتی, یا یہ فیملی پوری حلال ہونی چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی آپ ہماری رہنمائی کریں. ہاں دیکھیں گو جو ہے نا وہ ایک جانور ہے, یعنی وہ ایک کیڑے کی طرح نہیں ہے, کوئی ریپٹائلز جیسے ہوتے ہیں کیڑے رینگنے والا. جی 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 تو یہ باقاعدہ ایک جانور ہے اور اس کو جو ہے وہ جب استعمال کیا گیا تھا تو اس کو ذبح کر کے جو ہے وہ کیا گیا تھا. تو ٹڈی کی یا مچھلی کی مثال جو ہم لیتے ہیں وہ بالکل ایک الگ فیملی ہے, بلکہ وہ الگ فیملی بھی اس طور پہ نہیں ہے کیونکہ ایک خشکی کا جانور ہے, ایک پانی کا جانور ہے, تو وہ بھی فیملی نہیں ہے. تو جو گو کے بارے میں اس کو حلال کر کے ذبح کر کے استعمال کیا جاتا تھا, وہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے, تو نہیں تو جہاں اگر تک بات رہی سوری سر, گو کی فیملی ہوں سے اگر کوئی اور
کوئی اور جانور ہے جو گو کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ ہاں جیسے ہرن ہے یا دیگر اس کے خرگوش ہے یا ڈک ہے، بطخ ہے، تو ان کو ذبح کر کے جو ہے نا وہ کھایا جا سکتا صحیح صحیح جی آپ کنٹینیو کریں. سوری آپ. ہے. ہاں جہاں تک آپ کی بات رہی کیا کہتے ہیں ٹڈی کی اور مچھلی کی، تو اس کے بارے میں نص موجود ہے نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 مردار کو جو ہے وہ حلال کیا ہے، کہ ایک مچھلی کو اور ایک جو ہے وہ ٹڈی کو. اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ دم مصفوح نہیں ہوتا، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. تو اگر ایسا کوئی جانور ہے جس کے اندر دم مصفوح نہ ہو، تو ہمارے بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ وہ انہی کی فیملی میں سے ہوں گے اور ان کے کھانے میں گنجائش نکلتی ہے. صحیح. تو یعنی کہ بہت سے فقہا کے نزدیک یہ لال بیگ اور اس طرح کے جانور وہ بھی حلال ہو سکتے ہیں جس میں خون نہیں نکلتا بیسیکلی. لال بیگ کے اندر تو شاید بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اچھا مکھی کے اندر نہیں ہوتا، جی. کے اندر ہوتا ہے. تو لال بیگ جو ہے وہ ویسے بھی فل آف پروٹین ہے، جو ہے وہ چائنا میں اور جی برما باقاعدہ افزائش ہوتی ہے اس کی. وغیرہ میں باقاعدہ کھایا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے، افزائش جی ہوتی ہے جی اس کی. تو اب ان کے بہتا ہوا جو ہے وہ خون ہوتا ہے. اوکے. اب پتہ نہیں جدہ فقہ اکیڈمی کی کیا رائے ہے، جہاں پر سالانہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ جو سوالات آتے ہیں نہیں نا، نئے سوالات آتے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزوں کے، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. اوکے صحیح. بالکل اسی سے متعلق کارمین سے متعلق سوال بیسکلی اس سے میں ریلیٹ کر رہا تھا کہ کارمین ایک نیچرل فوڈ کلر ریڈ کلر استعمال ہوتا ہے یہاں پہ پیکج فوڈز میں. میرے خیال میں توصیف بھائی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. لیکن تو وہ بھی سیم فیملی ہے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے بہتا ہوا خون ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ وہ نہیں اس میں بہتا ہوا خون ہوتا تو وہ حلال بھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ جی کارمین جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ افزائشی اسی لیے کی جاتی ہے اور اس کا رنگ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں ایک ظلم کا عنصر بھی ہے اس کے حرام ہونے میں نا، اس کے حرام ہونے میں ایک ظلم کا عنصر بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جی توصیف صاحب کارمینس کے کچھ الٹرنیٹیو بھی ہیں ریڈ کلر میں؟ اور ریڈ کلر میں کاربن کا الٹرنیٹیو جو ہے جیسے کہ الورا ریڈ ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی الورا ریڈ کلر ہے. اور نیچرل پگمنٹ کی بات کریں تو اینتھوسائنین ہے، لائکوپین ہے، یہ سارے ریڈ شیڈ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو پروڈکٹ میں. تو کاربین کا یوز جو ہے کیونکہ اس کو میری نالج کے مطابق حرام اس کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک کیڑے سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس اوریجن کی وجہ سے اس کلر کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو کارمن کے علاوہ الورا ریڈ یوز کر سکتے ہیں. پونچیو فور آ رہے ڈفرینٹ کلرس ہیں، سینتھیٹک پگمنٹ جس کو ہم یوز کر رہے ہوتے. تو کارمن ایک نیچرل سورس ہے کلر کا جو کہ کیڑے سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ ہم کوئی طریقہ ہے جس سے ہم پتہ کر سکیں کہ اگر کہیں پہ نیشنل کلر لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی سورس بیسکلی کیا ہوگی، وہ ایلورا ریڈ ہوگا یا کارمین ہوگا؟ دیکھیں کچھ کی نمبرز ہیں؟ جی اس کا بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ یہ جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں یا کوئی فلیورز ہے یا کوئی ایسیڈیٹی ریگولیٹر ہے جو کہ آپ کے فوڈ کو ساورنس پرووائڈ کر رہا ہے، یا آپ بات کرتے ہیں اگر کسی سویٹنر کی، تو یہ سارے جس کیٹیگری میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس کیٹیگری اور اس کلاس کو فوڈ ایڈیٹیوز کہتے ہیں. فوڈ ایڈیٹیوز کا رول کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ فنکشنالٹی یا پرپس کے لیے وہ فوڈ میں الگ سے ایڈ کیے جاتے ہیں بہت ہی مائنر کوانٹٹی میں. یا تو اس کا مقصد آئل اینڈ واٹر کو مکس کرنا ہوگا ایملسیفائنگ ایجنٹ کے طور پہ، یا پھر آئس کریم کی آپ بات کر لیں اس کے ٹیکسچر کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے ایز اے اسٹیبلائزنگ ایجنٹ یوز ہوگا، یا پھر فوڈ کی تھکنس کو بڑھانے کے لیے ایز اے تھکننگ ایجنٹ یوز ہوگا، یا فوڈ کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے کہ مارکیٹ میں وہ 2 سال تک ایکسٹینڈ کرتا ہے اس کی شیلف لائف، وہ ایز اے پریزرویٹیو یوز ہوگا. تو یہ جتنی الگ الگ کلاس کے میں نے نام لی یہ سارے فوڈ ایڈیٹیوز کی کلاس ہے اور یہ ساری کیٹیگری فوڈ ایڈیٹیو کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. اب یورپ نے کیا کہ جتنے بھی فوڈ ایڈیٹیو ہے اور ان کی جو کلاس ہے
ہر ایک فوڈ ایڈیٹو کو ایک اسپیسیفک نمبر ڈینوٹ کر دیا. وہ اسپیسیفک نمبر جو ہے وہ اس فوڈ ایڈیٹو کو ڈیفائن کرتا ہے. لائک آپ اگر کسی بھی پیکیجنگ فوڈ کے انگریڈینٹس کو پڑھتے ہیں تو اس انگریڈینٹ میں یورپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نام نہ لکھیں, آپ صرف وہ ای نمبر لکھ دیں. اب ای نمبر آپ گوگل پر جا کر دیکھیں گے کہ E129 اگر لکھا ہے تو E129 کس فوڈ ایڈیٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کوئی کلر ہے یا فلیور ہے یا کوئی فلیور انہانسر ہے, وہ کیا ہے. اس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اسی یورپ کے علاوہ دوسرے کنٹری سے لائک آسٹریلیا کی بات کر لیں آپ یا نیوزی لینڈ ہے, انہوں نے ای کو ریموو کر کے وہ جسٹ نمبر کو یوز کرتے ہیں. ڈیٹ نمبر از کالڈ INS, یا تو یہ آپ کو INS نمبر کے ساتھ ملے گا, اور اگر INS نہیں لگا اس کے ساتھ تو انگریڈینٹ میں صرف 3 سے 4 ڈیجٹ کے نمبر لکھے ہوں گے. تو وہ نمبر بھی ڈفرینٹ فوڈ ایڈیٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لائک ابھی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک کلر کا نام لیا الورا ریڈ. اب الورا ریڈ ایک سینتھیٹک کلر ہے, اب اس کا ای نمبر ہے 129. تو اگر میں ایک پروڈکٹ خریدتا ہوں اور پلٹ کر دیکھتا ہوں اور اس کے انگریڈینٹس میں اگر 129 لکھا ہے تو فوراً سے مجھے کلک کر جانا چاہیے میرے مائنڈ میں کہ یہ 129 کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ میں الورا ریڈ شامل ہے. تو اس طرح ہم ٹریس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ فوڈ ایڈیٹیوس کو. بٹ اگر کریٹیکل فوڈ ایڈیٹیو کی بات کریں جو کہ حلال پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کریٹیکل ہے, وہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے کارمن. کارمن کے اگر آپ ای نمبر کی بات کریں تو کارمن کا جو نیچرل ای نمبر ہوتا ہے, ایک منٹ, ہلو جی جی کنٹینیو کریں. جی, کارمین کا جو ای نمبر ہوتا ہے E120. یعنی کہ اگر میں ایک پروڈکٹ خرید رہا ہوں, پروڈکٹ میں اگر نام نہیں لکھا ہے کلر کا اور صرف E120 لکھا ہے تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ اس فوڈ میں کارمین کلر شامل ہے جو کہ ایک کیڑے سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پونچو فرار کلر کی, وہ بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہے حلال پوائنٹ آف ویو سے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے ہم اس میں ایتھانول یوز کرتے ہیں, ایز اے سالوینٹ یوز ہوتا ہے اس کے ایکسٹریکشن کے پروسیس میں. اس وجہ سے پونچو فرار بھی حلال پوائنٹ آف ویو سے کریٹیکل ہے ہمارے لیے. اوکے, تھینک یو. تھینک یو سر. اس آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں الکوہل سے متعلق. جو فوڈ پروسیسنگ میں جو الکوہل یوز ہوتا ہے, اس کے پیچھے کیا پروسیس ہے, اس وہ انگریڈینٹ کے یعنی فنش پروڈکٹ کے جو فائنل پروڈکٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے, یا یہ صرف پروسیس میں استعمال ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. وہ الکوہل وہی الکوہل ہے جو ہم بیئر میں یا وڈکا میں یا وائن میں استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹ کنزمپشن کے لیے. جی, الکوہل بیسیکلی جو سب سے پہلے الکوہل کے بیک گراؤنڈ میں سمجھا دوں کہ یہ ایکسٹریکٹ ہم کرتے کیسے. الکوہل بیسیکلی فرمنٹیشن کے نتیجے میں حاصل کیا جاتا ہے. الکوہل ایک پوری الکوہل جو ہے کاربوہائیڈریٹ کی ایک پوری فیملی ہے ہائیڈرو کاربن کی. تو اس میں الکوہل ایک کلاس ہے, پوری فیملی ہے. اس میں جو 2 کاربن کا الکوہل ہوتا ہے جس کو ایتھانول کہا جاتا ہے, اور جو سب سے زیادہ کریٹیکل ہے حلال کے لیے وائن میں ووڈکا. اب جس سے ٹاکسیکیٹنگ ایجنٹ کی بات کریں ان میں یہ ایتھانول ہی شامل ہوتا ہے. اب اس کو فرمنٹ کر کے ہم حاصل کرتے ہیں. فرمنٹیشن کس طرح کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس, شوگر, سکروز یا گلوکوز, اس پہ بیکٹیریا ایگزسٹ کرتے ہیں, اور بیکٹیریا اس پہ ریئیکٹ کر کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور الکوہل پروڈیوس کرتے ہیں. اب سورس کیا ہے پیچھے, سورس کاربوہائیڈریٹ شوگر سے. اب وہ شوگر سے مینلی جو ہے وہ یا تو گریپس میں ہے, یا وہ شوگر ڈیٹس میں ہے, یا وہ شوگر ریزنس میں ہے, کشمش میں. تو اس شوگر سے اگر ہم الکوہل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ خمر میں داخل ہو جاتا ہے. تو خمر اور نان خمر میں کیا ڈفرینس ہے, اور خمر کے الکوہل سورس کیا ہے اور نان خمر کے الکوہل سورس کیا ہے, مفتی صاحب بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اسلام نے کن کن الکوہل کے سورسز کو خمر قرار دیا گیا ہے. جیسے میری نالج کے مطابق گریپس, ڈیٹس اور کشمش جو ہے, اس سے جو ہم الکوہل ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ الکوہل اسلام میں حرام ہے. اور اگر یہ فوڈ میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ.
یا پھر آپ اس کو پریزرویٹیو کہہ لیں کہ فوڈ کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے الکوہل کا یوز ہوتا ہے اور بہت مائنر کوانٹٹی میں ہوتا ہے. لیس دین 1% اگر یہ یوز ہو رہا ہے اور اس کا سورس اگر نان خمر ہے تو پھر یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ نارملی الکوہل جب پروسیس میں یوز ہوتا ہے تو اس کی کوانٹٹی کیا 1% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے؟ یہ فوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مینوفیکچرر، اگر آپ چاکلیٹ کی بات کریں، چاکلیٹ لیکور جیسے ایک بہت بڑا کویشچن مارک اس پہ اٹھتا ہے، تو چاکلیٹ لیکور کو تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ چاکلیٹ لیکور میں الکوہل شامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک چاکلیٹ لیکور کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی شراب ہے اور اس میں الکوہل شامل ہے. بٹ اس کے انگریڈینٹ میں سمپل چاکلیٹ، کچھ سیرپ، اس کو ایز اے انگریڈینٹ یوز کر کے مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں ہم چاکلیٹ لیکور کو. تو الکوہل کے سورسز کی جہاں تک بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مفتی صاحب خمر اور نان خمر میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں جی گے. جی، آپ اس کی کوانٹٹی بتائیں کہ کوانٹٹی نارملی کتنی رینج ہوتی ہے اس کی الکوہل کی؟ کوانٹٹی ویری کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ کی. اگر ایک پروڈکٹ کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں تو کتنے پرسنٹیج میں ہم اس کا یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی میری ریسرچ کے مطابق نارملی 1 to 15% اس کا یوز ہوتا ہے. اب 1 to 15% اگر کہیں پہ یوز ہو رہا ہے تو وہ پروڈکٹ ٹوٹلی حرام ہے. پھر جی جی، ظاہر اگر لیس دین 1% ہے تو حلال ہے. اب یہ کس طرح پکڑا جائے گا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹنگ میتھڈ ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس پروڈکٹ میں الکوہل ہے یا نہیں، لیکن الکوہل کا سورس کیا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے. یہ مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں کمپنیز کے، ان کو پتہ ہوتا ہے. سورس ویریفیکیشن کے بعد ہی یہ چیز ڈسکلوز ہو سکتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم اس پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ حرام میں رکھیں ہم یا حلال میں. پھر صحیح. مفتی صاحب، یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. اس الکوہل سے متعلق میرا سوال تھا کہ اگر یہ کوانٹٹی بہت کم ہے اور فرض کریں کہ وہ نارمل بیئر اور وڈکا جو نارمل کنزیوم ہوتی ہے جنرلی ڈائریکٹلی، اگر وہ فوڈ میں شامل ہے اور وہ بہت کم ہے تو وہ پھر بھی فوڈ کو حرام کر دے گی؟ مفتی صاحب، ہلو؟ ہلو؟ مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ ہلو؟ خلو مفتی صاحب چلے گئے. توصیف بھائی، آپ ذرا ہمیں پلانٹ بیسڈ میٹ کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ پلانٹ بیسڈ میٹ کیا ہوتا ہے، اس کی سورسز کہاں سے آتی ہیں، اور کیا یہ ویجیٹیرینس کے لیے سوٹیبل ہے؟ پلانٹ بیس میٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پلانٹ بیس میٹ جیسے کہ نام سے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا سورس جو ہوگا پیچھے وہ پلانٹ ہے. بٹ پلانٹ میں وہ کون سے فروٹ ہے یا کون سا ویجیٹیبل ہے جس سے ہم اسے ایکسٹریکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسے میٹ کی شکل میں ہم مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک کویشچن ہے. تو اس کے لیے میرا جواب یہی ہوگا کہ پلانٹ بیس میٹ جو ہے، کیونکہ میٹ جو ہے اگر ہم نارملی میٹ کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ ہم بیف یا پھر مٹن کی صورت میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نیچر وائز وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پہ، فیٹ اور پروٹین کانٹینٹ. مطلب فوڈ کی جو کمپوزیشن کی ہم بات کریں تو فوڈ میں نارملی 6 طرح کی کمپوزیشن شامل ہوتی ہیں، 6 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فوڈ میں. واٹر ہے فوڈ، کسی بھی فوڈ کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ان میں 6 سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ 6 کلاس میں جا کر کیٹیگرائز ہو رہے ہوں گے. وہ کون کون سی کلاس ہے؟ یا تو اس میں کاربوہائیڈریٹ شامل ہے، یا واٹر شامل ہے، یا منرلس ہے، یا وائٹامنس ہے، یا پروٹین ہے، یا فیٹ ہے. تو اگر ہم میٹ کی بات کرتے ہیں تو میٹ میں جو سب سے دو میجر کمپوسائٹ ہے وہ ایک وہ ایک پروٹین ہے اور دوسرا فیٹ ہے. پروٹین اور فیٹ سے میٹ آپ کا بنا ہوتا ہے. تو پلانٹ بیس میٹ جو ہوتا ہے وہ بھی پروٹین سے ہی بنایا جاتا ہے، بٹ وہ پروٹین کا جو سورس ہوتا ہے پیچھے وہ پلانٹ ہوتا ہے. اور نارملی جو پلانٹ کا سورس یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سوئے پروٹین ہوگا یا پینٹ پروٹین. جیسے کہ ڈرائی نٹس کی بات کریں، نٹس بھی اپنے اندر ہائیلی پروٹین رکھتا ہے. سوئے بین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوئے بین پلانٹ کا وہ سورس ہے جس کے اندر سب سے میجر کوانٹٹی میں پروٹین شامل ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن میں. تو یہ پلانٹ بیس جو میٹ ہے
ٹیکسچر ویجیٹیبل پروٹین کہلاتا ہے یہ. اس کے سوئے پروٹین کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اسے ایکسٹروڈ آؤٹ کر کے میٹ کے ٹیکسچر میں کنورٹ کر کے ایز اے ویجیٹیرین پیپل کے لیے جو میٹ نہیں کھا سکتے نارملی بیف اور مٹن, تو ان کے لیے ایز اے پروڈکٹ لانچ کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی میٹ کے ٹیکسچر کو انجوائے کر سکیں. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو 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 مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو مفتی صاحب. ہلو 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 مفتی صاحب. ہلو ہلو فی الحال میں ان کو کال کرتا ہوں. جی میری آواز آ رہی؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. مفتی صاحب جی ابھی تو توصیف بھائی بات کر رہے تھے کہ الکوہل جو پروسیس میں یوز ہوتا ہے, تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ڈفرینشیٹ کیا جاتا کل ہے کی بات خمر کی انہوں نے. جی خمر اور نان خمر الکوہل کی. تو یہ خمر کیا ہے اور نان جی خمر کیا ہے, اور اگر کہیں پہ خمر موجود ہے اور وہ بہت تھوڑی تعداد میں, تو اس سے کیا فوڈ حرام ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو جو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ جو خمر کی جو سورس ہے وہ بنیادی طور پہ دو سورس ہیں, ایک ڈیٹ اور ایک جو ہے وہ گریپس نا. کشمش جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ گریپ ہی کی ایک فارم ہے. تو بیسیکلی دو اس میں سورسز ہیں, ڈیٹ اور گریپس نا. باقی اس کے علاوہ جو الکوہل ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے پھلوں سے, پھلوں کے چھلکوں سے اور سبزیوں سے, تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ دوائیوں میں بکثرت استعمال ہوتی ہے. جہاں تک اس کی تھوڑی مقدار کی بات ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہے, چونکہ وہ نجاست ہے اور قرآن کریم نے اس کو نجس کہا ہے اور رجسم من عمل شیطان کہا ہے, شیطان کا عمل کہا ہے. تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, نشہ پیدا کرے یا نشہ پیدا نہ کرے, تو ہر صورت کے اندر جو ہے نا یہ حرام اور ممنوع ہے. جہاں تک اگلی بات کی انہوں نے پلانٹ بیس میٹ کی, تو جو اس کے اجزاء ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی جو میجر سورس ہوتی ہے وہ سویا بین ہوتی ہے. تو اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جی پلانٹ بیس جو ہے وہ پورک کی کیا حیثیت ہے, تو اس میں یہی ہے کہ اگر اس میں پورک کے اجزاء شامل نہیں کیے گئے
تو صرف جو ہے نا وہ نام کا ہی بدنام ہوگا، وہ صرف باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی وہ ویجیٹیبلس ویجیٹیرین سوٹیبل ہوتے ہیں، ویگن سوٹیبل ہوتے ہیں یہ میٹس تو جی ہاں، یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ اگر آپ نے بکری کا نام سور رکھ دیا تو اس سے وہ حرام نہیں ہو جاتی ہے. اس میں کراہت تو پیدا ہو جائے گی ایک کھانے وانے کے لیے، مگر اصلاً جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی. صحیح. لیکن کیا یہ ایک سورس بن سکتی ہے کہ آج آپ ویجیٹیبل مطلب پلانٹ بیسڈ میٹ ٹرائی کر رہے ہیں، بعد میں آپ اصلی بھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے یہ وہی لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، جی جی تو نہیں، اگر ذائقے کے لیے کرنا ہو. جیسے ہم بھی کھا لیتے ہیں پلانٹ بیسڈ بیف، ہم نے بھی کھا لیا صرف کمپیئر کرنے کے لیے کہ ہاں دیکھتے ہیں کہ ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے. تو کیا کیسا تھا وہ؟ آپ جی بہت اچھا تھا. اٹ از ڈفرینٹ، لیکن بہت مزے کا ہے. آپ آئیں گے کبھی تو آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. نہیں، پاکستان میں بھی میں نے سنا تھا کہ یہاں ملتے ہیں نا، اچھا کچھ اسٹورز میں ملتے ہیں. اچھا جی، اٹس اے گڈ پروڈکٹ. تو میرا وہی تھا کہ اگر ہم فرض کریں کہ کھا رہے ہیں تو یہ کیا رجحان پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے؟ تو ہم جو احتیاط اتنی کر رہے ہیں باقی چیزوں پہ، تو اس میں بھی ہم رک جائیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کھجور یا انگور کھا رہا ہو تو آپ کہیں اس سے رجحان ہو سکتا ہے کہ جی کل جا کے یہ اس کی جو ایک ایڈوانس فارم ہے شراب یا الکوہل اس کو یوز کرے گا، تو اس لحاظ سے یہ کھجور اور انگور نہ کھائی جائے. تو یہ تو اصول جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. ہمیں چیزوں کو ان کی موجودہ حیثیت میں دیکھنا چاہیے نا، صحیح ہے. موجودہ حیثیت میں دیکھنا چاہیے. ایک سوال بیچ میں رہ گیا تھا مفتی صاحب، الکوہل سے متعلق جو پروسیس میں یوز ہوتا ہے، تو اگر وہ خمر نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی وہ الاؤڈ ہے کھانے میں؟ یعنی خمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ آور ہے نا. خمر کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، کھجور اور انگور کی اگر بنی ہوئی ہے تو پھر تو ممنوع ہے، اور اگر وہ الکوہل جو ہے وہ دوسرے اس کے سورسز ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، تو اس کی مطلب ہومیوپیتھک جتنی کی بھی دوائیوں میں بہت یوز ہوتی ہے. ہاں، ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں بہت یوز ہوتی ہے. جی، لیکن وہ تو پھر دوائیاں ہیں نا، یعنی کہ نارمل کنزمپشن کے لیے تو نہیں یوز ہوتی. جی ہاں، دوائیاں ہیں مگر وہ عام یعنی اسپیشل امراض کی نہیں ہیں، وہ عام یوز کے لیے دوائیاں ہیں، نزلے کے لیے ہیں، کھانسی کے لیے ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہے. یعنی کہ نان خمر اگر الکوہل ہے تو اس کی کوانٹٹی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر خمر الکوہل ہے تو آف لمیٹیشن کورس نہیں، وہ 100% حرام ہے، اس میں 0% ممنوع بھی ہے شامل ہو تو وہ ممنوع ہو جائے گی چیز. تو یعنی کہ جی. اگر ہم کہیں سے انکوائری کر رہے ہیں تو یہ بات کریں. ایک چیز یہاں پہ بہت مسئلہ، یعنی کہ اس میں کمرشل اسپیکٹ بھی ہے کہ ایک فرض کریں کہ میں ایک ریسٹورینٹ کھولتا ہوں اور پھر میں اس کو حلال سرٹیفائی کراتا ہوں تو مجھے بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان کم ہیں، یا میں بہت غریب ہوں ایز اے بزنس مین اور میں اتنے پیسے نہیں خرچ کر سکتا کہ کسی کچن کو حلال سرٹیفائی کراؤں، تو کیا مسلمانوں کو صرف حلال سرٹیفائڈ جگہوں پہ ہی کھانا چاہیے، یا صرف وہ یہ دیکھیں کہ ہاں اس کے انگریڈینٹس ٹھیک ہیں، پروسیس صاف ستھرے ہیں تو وہ وہاں پہ کنزیوم کر سکتے ہیں چیزیں؟ دیکھیں، مسلمان عام طور پہ اپنے گھر کی کچن کو تو حلال سرٹیفائڈ نہیں کراتے نا. وہاں جی جی اطمینان ہوتا ہے کہ ان کو پروسیس کا پتہ ہوتا ہے، تو کسی ایسے شخص کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور وہ جو ہے وہ ایک دیندار شخص ہے، یا وہ اس بارے میں کانشیس ہے کہ بھئی میں اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی نہ کروں، تو اس کے سے کھایا پیا جا سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں حلال طریقے کے استعمال کرتا ہوں اور حلال انگریڈینٹس میں ڈالتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا کافی ہے. یہ تو حلال صحیح سرٹیفیکیشن کی جو ہے وہ چندہ پھر ضرورت نہیں رہ جاتی. صحیح ٹھیک ہے. تھینک یو مفتی صاحب. ایک لاسٹ ٹیکنیکل سوالات میں آپ نے بات بتائی تھی کہ جنگلی جو گدھا ہے وہ حلال ہے، تو جنگلی گدھے کی نسل سے زیبرا بھی آ جاتا ہے، تو زیبرا بھی حلال ہے؟ جی، زیبرا بھی حلال ہے. اوکے صحیح.
تھینک یو، یہ انفارمیشن تھی میرے لیے. مجھے یہ وہ اصل میں زیبرا جو ہے نا وہ گھوڑے کے قریب زیادہ ہے، گھوڑے کی فیملی میں سے ہے، ہارس فیملی میں سے ہے، اچھا مگر حلال ہے. ٹھیک، تھینک یو. کچھ اس کی اخلاقیات کے اوپر بات کرنی ہے مفتی صاحب، حلال اور حرام سے متعلق. جی لاسٹ ٹائم ظاہر ہم یہ سیکنڈ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ حلال یا حرام فوڈ کی جو امپورٹنس ہے، اگر وہ اس کی کیٹیگرائزیشن کی جائے دین کی پریکٹس میں، تو وہ شاید ٹاپ 10 میں کہیں آئے 10ویں نمبر پر. تو اس سے پہلے کیا ضرورتیں ہیں جو ڈیلیوریبلز ہیں جو مسلمانوں کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ حلال اور حرام فوڈ کے جھگڑوں میں پڑے؟ جی ہاں، اس سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حلال انکم سورس جو ہے وہ ان کی حلال ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں دھوکہ بازی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں اگر فہرست شروع سے میں بیان کروں تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے، اور پھر جو ہے وہ ناحق کسی کا مال کھانا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، کسی انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، چوری کرنا ہے، غیبت کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پرائرٹی وائز یہ اس طریقے سے ہیں. تو حلال و حرام کے اندر سب سے پہلے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ حلال ہیں. یعنی عام طور پہ جو ہے میں دیکھتا ہوں مسلمان جو ہے وہ کمانے کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہے کہ کیسے کمایا جائے، کہاں سے کمایا جائے، اس میں حلال حرام، اس میں سچ جھوٹ سب مکس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز سامنے آتی ہے نتیجے میں کہ جی وہ حرام کے پیسے جیب میں رکھ کے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ایک مزاج جو ہے نا وہ بن گیا ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم بڑے کانشیس ہیں، چونکہ حلال چیزیں تھوڑی سی مہنگی بھی ہوتی ہیں، تو اسٹیٹس کے اظہار کرنے کے لیے کہ جی ہمارے یہاں تو ساری چیزیں اس اسٹور سے آتی ہیں یا اس حلال کچن سے آتی ہیں یا اس حلال ریسٹورنٹ سے آتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کریم نے اسی پر ہی زور دیا ہے کہ جو انسان کا جو کسب ہے، یعنی جو اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہونے چاہیے. اور جو حرام چیزیں اس نے بیان کی ہیں اس کے بارے میں تو کہہ دیا کہ کوئی اگر مجبور ہو اور اس کا گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو، تو وہاں تو آپ کئی گناہ کر کے جو ہے نا وہ حرام پیسے کمائیں، اور اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ کانشیس ہوں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سور کے بارے میں بھی اجازت دی ہے، کوئی مجبور ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور مگر کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں دی. ہاں کوئی مجبور ہو تو جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی مجبور ہو تو دوسرے کا حق مار سکتا ہے، وہاں پہ اس کی کوئی ذرا سی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو آپ کے خیال میں جو ہے حلال فوڈ کی کنزمپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا 5 وقت کی، وہ زیادہ توجہ اس چیز پہ دے؟ دیکھیں نماز تو ظاہر بات ہے ارکان اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے ہے. اس میں میں ذرا ایک جو ہے آپٹمسٹ سوچ رکھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر جو ہے وہ آج اس بارے میں سوچ رہا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نماز کے بارے میں بھی سوچنے لگ جائے. میں ذرا اس میں آپٹمسٹ جو ہے نا وہ سوچ رکھتا ہوں. تو میں اس حلال و حرام کی ڈسکشن کی وجہ سے اس کو ڈسکریج نہیں کروں گا کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو یا تم روزے تو رکھتے نہیں ہو، مگر تمہارا یہ ہے کہ جی افطاری حلال ہونی چاہیے. میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا، میں کہوں گا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں عمومی طور پہ میں اویئرنیس دیتا رہوں گا لوگوں کے اندر کہ جی ہمیں جو ہے وہ پرائرٹی وائز جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اب کوئی شخص وضو کرے نہیں اور جو ہے وہ نماز کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھائی وضو بھی کرنا چاہیے، مگر اگر پھر بھی وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو پڑھنے دوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کل جا کے جو ہے نا وہ اس وضو کی بھی توفیق ہو جائے. تو میں اس بنا پہ اس کی نماز پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا یا اس کی کوئی اور دوسری چیزیں جو ہے نا اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گا. صحیح. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نارملی کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا
دین ہمیں بتاتا ہے، خاص طور پہ ان معاملات میں کہ کون کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے اور باقی چیزوں جی پر یہ تو زیادہ بالکل توجہ دیتے ہیں۔ بہت واضح ہے کہ یہ تو جج جو ہے وہ تو خدا تعالی ہے، اور ہمیں اپنے کرنے کے کام جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے، اپنے کرنے کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ خدا کے کرنے کے کام کرنے چاہیے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ ہم نے اپنے کرنے کے کام خدا کے ذمے ڈال دیے اور خدا کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے ذمے لے لیے۔ تو صحیح ججمنٹل تو بالکل بھی ہونا چاہیے، بالکل بھی کسی کے معاملے میں بھی ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے نا انٹرفیئرنس جو ہے وہ کرنی چاہیے، خصوصاً جب لوگوں کا دین کا معاملہ ہو۔ تو یہی ہوتا ہے فریڈم کہ آپ ہر ایک کو جو ہے نا اس کی آزادی دیں۔ اب ہم سب جو ہے وہ امتحان کے لیے آئے ہوئے دنیا میں نا، اب میں جی اپنا جی پرچہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے کے پرچے میں جھانکنے لگوں اور کہوں کہ نہیں نہیں تم نے یہ سوال جو ہے نا وہ غلط اس کا جواب لکھا ہے تو اس کو صحیح کرو، تو یہ مجھے کوئی بھی ایگزامینیشن ہال اس ایتھکس کی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ صحیح تو ہمیں ججمنٹل تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ یہی تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ سوچو نہیں، اور بات سوچے تو گناہ ہے۔ ولا جی جی تجسسوا، تجسس نہ کرو، یہ تجسس کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ دوسرے کی پلیٹ میں جو ہے نا وہ جھانک کے دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ پوگ نکالا ہے یا ویج نکالا ہے۔ صحیح صحیح بالکل۔ بہت زبردست بات کی آپ نے مفتی صاحب۔ ہاں میرا خیال ہے کافی لوگ جو سننے والے ہیں جو ابھی نہیں سن رہے بعد میں سنیں گے، ان کے لیے کافی یہ گائیڈنس کا باعث ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک عام رویہ یہ ہے کہ ہم باقی مطلب جج تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ان چیزوں پہ ہم فوراً جج کرتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا کھا رہا ہے اور کیا نہیں کھا رہا، وہ کون کہاں سے کیا چیز خرید رہا ہے۔ آخری سوال اس زمرے میں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی مسلمان ہے لیکن وہ بہت زیادہ اس کو نہیں اہمیت دیتا کہ بھائی یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یعنی کہ فرض کریں کہ چپس ہے بس وہ کھا رہا ہے چپس، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مطلب کس تیل میں تلی ہوئی ہے، یا ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں نارملی وہاں پہ حلال چکن مل جاتی ہے، مطلب پریپیئرڈ چکن مل جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے کھا لیں اس کو، لیکن اسی کی چین کی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری چین میں جو ہے وہ حلال چکن ہو یا نہ ہو، آپ کو کنفرم نہیں، لیکن بودر نہیں کر رہا وہ اور وہ جا کے وہاں سے بھی کھا لے رہے ہیں، تو یہ اس کو کیا بہت بڑے گناہ کا باعث اس کے لیے ہوگا یا ٹھیک ہے، یعنی اللہ اس میں کچھ اس کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ خالصتاً اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، وہ کس مجبوری میں کھا رہا ہے، کس رضامندی میں کھا رہا ہے، کس خوشی میں کھا رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے سوچنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم جب سوچیں گے اس کے بارے میں تو کمنٹس بھی کریں گے، کمنٹس کریں گے تو کسی گروپ میں کریں گے، تو گروپ میں جو ہے نا پھر ہم نے اس کو اپنے گروپ سے نکال دیا نا، ہم نے اس اپنے آپ کو حلال گروپ میں شامل کر لیا، اس کو جو ہے حرام گروپ میں شامل کر لیا۔ یہ ہمارے سوچنے کی یا فیصلہ کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں تو اپنے بارے میں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ میری گفتگو میں کتنا جھوٹ شامل ہوتا ہے، میری انکم میں کتنا حرام شامل ہو رہا ہے، کتنی جو میں اگر کہیں جاب کرتا ہوں تو میں اس بارے میں کتنا کانشیس ہوں کہ میں اپنے جاب ٹائمنگ کے اندر پرسنل کام نہ کروں، اور اگر مجھے نماز وغیرہ کی اجازت ملی ہوئی ہے تو میں اس میں صرف فرض پڑھ کر آ جاؤں، اس میں نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کروں، اور جلدی جاؤں اور جلدی آؤں واپس کہ مجھے اس ٹائم کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے ہی نہیں، میں یہ صحیح سمجھتا ہوں۔ صحیح سر، تھوڑے سے ہم ٹاپک سے ہٹیں گے، آپ نے ابھی مینشن کیا کہ جاب ٹائمنگ کے اندر پرسنل کام، یعنی کہ یہ تو بہت نارمل ہوتا ہے کہ ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا پرسنل کام آ جاتا ہے جاب ٹائمنگ کے اندر اور ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جاب پہ جو ہے فوکس نہیں ہے، بعض اوقات اپنے پرسنل ٹائم سے ہی ٹائم نکال کے ہم جاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کا، تو اس میں کیا بہت زیادہ سختی ہے یا ہم اب بس اپنے آپ سے انصاف رکھیں، یعنی کہ ہاں یار ہم نے جو کام تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے، لیکن اب ہمارے پاس کچھ وقت بچا ہوا ہے تو ہم اپنا پرسنل کام بھی کر رہے ہیں؟ اٹس ڈیپینڈ آن یور کانٹریکٹ نا، آپ کے کانٹریکٹ میں کیا بات لکھی ہوئی ہے، آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اسائنمنٹ بیس ہے یا ٹائم بیس ہے۔ اگر آپ نے 9 to 5 کا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اسائنمنٹ بھی ہے، اس میں ٹائمنگ بھی ہے۔
ٹھیک ہے. تو اس میں جہاں ٹائم کا جہاں پہ ایلیمنٹ آ جائے گا تو وہاں تو آپ پابند ہیں اس کے, اور اس میں ٹائم کی کمی بیشی کرنا اسی طرح ہی حرام ہے جیسے سور کھانا اور شراب پینا جو ہے نا وہ حرام ہے. کیونکہ قرآن کریم نے براہ راست اس کو ایڈریس کیا ہے, ویل للمطففین, کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب وہ لوگوں کو سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اور جب دیتے ہیں اور ناپتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہی جو ہے نا وہ حرام ہے جس طرح جو ہے دیگر چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. اگر آپ کی جو ہے وہ ٹائم بیس جو ہے نا وہ جاب ہے. اگر اسائنمنٹ بیس ہے تو اس میں تو پھر آپ کو بہت ساری دفعہ بھی آفس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, آن لائن کام ہو جاتا ہے. اس میں اپنے ٹاسک پورے کر کے دینے ہوتے, اس میں چاہے 2 دن میں ہوں چاہے 2 گھنٹے میں ہوں. تو اس کے بارے میں اگر ٹائم بیس ہے تو بہت احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے. آپ اس میں پرسنل کام کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس میں آرام کیسے کر سکتے ہیں, اس میں آپ اپنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں, یہ بتائیں. یہ تو سب آپ کے ذاتی فیل ہے نا. آپ کو اس ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے جو ہے وہ ویجز مل رہے ہیں, اس کے پیسے مل رہے ہیں. جس میں آپ نے کام نہیں کیا ہے اس کے آپ نے پیسے لے لیے, تو وہ تو پیسے آپ کے بنتے ہی نہیں تھے. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر ٹیکسی, اگر کام نہیں کیا ہے اور پیسے لے لیے تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کر لیا اور پیسے نہیں لیے. ہاں نہیں, اگر آپ نے کام نہیں کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کی ٹائم بیسڈ جاب ہے نا, تو اس جی میں جی آپ نے کام میں لگے رہنا ہے نا. آپ ٹرائی کر رہے ہیں کام نہیں ہو رہا, تو وہ تو آپ نے اسی ٹاسک میں ہی آپ لگے رہے نا. تو میں نے کہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اسائنمنٹ بیس ہے تو اسائنمنٹ پورا ہونے کے بعد ہی پیسے ملیں گے, اور اگر ٹائم بیس ہے تو 9 to 5 آپ نے ہر حال میں پورے کر کے جو ہے نا وہ دینے. صحیح. یہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے بہت سے لوگوں کو. نہیں, یہ تو احتجاج. اصولی بات ہے, یہ تو اصولی بات ہے بالکل, لیکن اگرچہ ہمارے یہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہاں, لیکن بعض اوقات یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہوتا کہ اب 5 days a week آپ جا رہے ہیں اور 9 to 5 آپ جاب کر رہے ہیں, تو خاص طور پہ مغرب میں تو سارے دفتر ہی 9 سے 5 کھلے ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ تو دفتر بھی نہیں کھلتے, تو اپنے پرسنل کام کب کریں گے؟ نہیں تو اپنے پرسنل کام وہ سیٹرڈے سنڈے کو کریں. نہیں تو یعنی آفیسز ہی نہیں کھلے ہوتے, یعنی اکثر آفیسز نہیں کھلے ہوتے یہاں پہ سیٹرڈے سنڈے. ہاں یعنی تو اسی یہ تو جی اس کی پرمیشن لیں کہ جو پرمیشن لیں کہ جو 8 آور کی جو جاب ہے اس میں آدھا گھنٹہ میں اپنا کام بھی کروں گا, اس کی پرمیشن لیں. یہ کاموں کو ڈیلیگیٹ کریں یا آپ مینیج کریں کسی طرح, بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی. لیکن یعنی کہ ہمیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ ایک مکسڈ قسم کا کام ہے, اسائنمنٹ بیسڈ بھی ہے اور ٹائم بیسڈ بھی ہے. مینس کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ 9 to 5 آپ نے کام کرنا ہے, لیکن اس میں بعض اوقات کام ہوتا ہے آپ کے پاس ایک سرٹن رسپانسبلٹی آپ پورا کر دیتے ہیں جلدی, اور اس کے بعد آپ کے پاس کام نہیں ہوتا, تو آپ اس ٹائم کو کنزیوم کر لیتے ہیں اپنے پرسنل کام کے لیے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارا کام آ جاتا ہے اور آپ 9 to 5 سے بڑھ کے 9 to 8 یا سیٹرڈے سنڈے کو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیسے چارج نہیں کرتے. تو یہ ایک میوچل آبلیگیشن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایکسٹرا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, کبھی جلدی بھی ہم نکل آتے ہیں آفس سے. تو یہ چیز بھی حلال اور حرام کا تعین کرے گی. دیکھیں نا, اگر یہ آپ کے جو میوچل اس میں چیزیں انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جی آپ سیٹرڈے سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں, تو پھر تو کوئی گنجائش جو ہے نا وہ نکل سکتی ہے اس کے اندر نا. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, یا آپ کے پاس پرمیشن ہے, یا آپ تھرسڈے کو 1 گھنٹہ پہلے چلے گئے اور فرائیڈے کو آپ 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں, تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور کمپیوٹرائز سسٹم ہے تو وہ آپ کے ویک کے جو آورز ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے دے رہے ہیں نا. اگر آپ بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پہ کام کے لیے, مگر اس میں آپ پرسنل اپنے کام کرتے ہیں اور آپ اس بارے میں کانشیس ہی نہیں ہیں, تو ظاہر بات ہے نا جو آپ کو جو ٹاسک ہے وہ ڈیلے ہوگا نا, کیونکہ جب آپ اس میں پرسنل کام اپنا جو ہے وہ لائن اپ کریں گے تو جو ٹاسک ہے جس جاب کے لیے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس منٹ کے آپ نے پیسے لیے ہیں وہ منٹ آپ نے دیا ہے ان کو یا نہیں دیا ہے. اگر وہ منٹ نہیں دیا ہے, اس کے پیسے آپ نے لے لیے ہیں, اور ٹو ایکسٹینڈ آور ٹو ایکسٹینڈ ڈیز اس کو آپ کر سکتے ہیں,
تو وہ ظاہر پتہ ہے ایسی ہی حرام ہے جیسے ایک سور کا گوشت حرام ہے کھانا. تو تو اگر یہی کسی میں نے نے بات یہ کہی کہ کام کر ہماری لیا ہے تو وہ کیا صدقہ کر دے یا پیسے واپس کرے امپلائر؟ نہیں، اس کو وہ اپنے مالک کو بتائے، اس کو واپس کرے، اور جان بوجھ کے اس نے کیا ہے تو اس کو بتائے اور واپس کرے. اور اگر وہ کہہ دے نہیں کوئی بات نہیں تو پھر اس کے لیے حلال ہو جائیں گے. مگر ایک مسلمانوں میں یہ جو ہے وہ یہ ایک ایمانداری کی اسکل ہے نا، یہ آنیسٹی ہے نا، یہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ آنیسٹی صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ دکان پہ جاؤ تو سیب اور آلو جو ہے وہ پورے تلواؤ، یا اپنی دکان پہ ہو تو پورے تول کے دو. یہ بھی آنیسٹی ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اس کو پورا ٹائملی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں. یہ بھی تو آنیسٹی کا ہی پارٹ ہے. صحیح صحیح. تھینک یو مفتی صاحب گائیڈ کرنے کے لیے. ایک سوال اور تھا اخلاقیات کی حوالے سے کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ویسٹ میں کہ وہ ویگن ہو گئے ہیں اب، یعنی ایک قسم کا فیشن ہے کہ وہ ویگن ہو جاتے ہیں، وہ میٹ چھوڑ دیتے ہیں یا ویجیٹیرین ہو جاتے ہیں. اس کو جو ہے وہ مسلمان ایک آفنس لیتے ہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، میٹ کھانا ہی جو ہے وہ دین کا تقاضا ہے. ایسا ہے کہ یعنی کہ اگر میں چاہوں کہ میں ویجیٹیرین ہو جاؤں 100%، تو کیا مجھے اسلام جو ہے مجھے اس سے روکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں روکتا. اور جو لوگ ویگن ہوتے ہیں یا ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ریزننگ ہوتی ہے، اور بہت اسٹرانگ ریزننگ ہوتی ہے کہ جی آپ کے جو ڈیری کا ملک آ رہا ہے وہ ایک ظلم کے طریقے سے آ رہا ہے. بھینس کے بچے کو جو ہے نا وہ بھینس سے الگ کر دیا جاتا ہے، جو اس کا حق ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کو بیچا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے مختلف قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں غیر اخلاقی ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس بیس پر جو ہے وہ ویگن جو ہے نا وہ بنتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان یہ ویجیٹیرین بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسلام کہیں ترغیب نہیں دیتا کہ آپ نے ہفتے میں یا مہینے میں کوئی آدھا پاؤ کم از کم یا ایک پاؤ جو ہے وہ گوشت کھانا ہی کھانا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں. صحیح. تھینک یو مفتی صاحب. یہ بتائیں کہ جب یعنی کہ مسلمانوں کے اندر اتنا کھانے کی رغبت کیسے پیدا ہوئی؟ حالانکہ جب آپ دین کو پڑھتے ہیں تو نارملی جو رجحان چلا جاتا ہے وہ صوفیانہ مزاج ہو جاتا ہے، جس میں دنیا کو چھوڑ دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ 2 کپڑوں میں ہی ساری زندگی ہم گزار لیں. لیکن وہ جو صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جب وہ دسترخوان پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آخری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ عام طور پر مسلمان، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کافی مڈل ایسٹ میں بھی رہا ہوں، یہاں پر بھی رہا ہوں، پاکستان میں ظاہر ہے میرا بچپن گزرا، جوانی گزر گئی. تو یہ مائنڈ سیٹ کیوں مسلمانوں کے اندر ہے کہ وہ بس کھانے کے پیچھے بالکل، یعنی ان کی فرسٹ پریورٹی کھانا ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ جی، ہمیں یہ تربیت کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھوک لگتی تھی تو کھاتے تھے، اور بھوک باقی ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے. تو آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، اور آپ کے یہاں جو ہے وہ انتہائی سادہ کھانا ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے وہ خان پہ 2 کھانے جو ہے وہ جمع ہو گئے، تو وہ رونے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری محنت کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دی ہے. اور وہ 2 سالن جو تھے نا، وہ ایک نمک تھا اور ایک سرکہ تھا. ہمارے یہاں جو ایک روٹی ہوتی ہے وہ بھی 3-4 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اس میں میدا ہوتا ہے، اس میں گندم ہوتی ہے، اس میں نمک ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ تیل یا گھی بھی ہوتا ہے. تو ایک اگر انہوں نے روٹی نمک کے ساتھ کھا لی ہے تو ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نے کے ساتھ کھائی ہے، اور اگر سرکے میں ڈبو کے کھا لی ہے تو یہ تصور تھا کہ جی ہم نے روٹی سالن کے ساتھ کھائی ہے. ہمارا تو ایک سالن کے اندر جو ہے وہ اب نہاری ہے، اس کے اندر 12 مسالے ڈلتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں پھر اور لوازمات ہوتے ہیں. اس میں مغز بھی ڈالتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ نلی بھی ڈالتے ہیں، اس کے اندر ہم نیبو بھی چڑھتے ہیں. اور تو یہ بات آپ کی صحیح ہے. اس میں ہمیں مسلمانوں کو تربیت کی ضرورت ہے کہ اندر تقویٰ پیدا ہو. ہم نے اس کو
کنورٹ کر دیا فوڈ فیسٹیول میں. تو جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رمضان کے اثرات جو ہے وہ مفتی صاحب آپ کی آواز بالکل چلی گئی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میرا خیال ہے مفتی صاحب کے انٹرنیٹ پھر خراب ہو گیا. توصیف بھائی آپ سے کچھ گفتگو کر لیتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کا جو جزا کے ساتھ ایکسپیرینس ہے اس میں کس قسم کی آپ انوویشن کر رہے ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پیکیجڈ فوڈ کے حوالے سے؟ واٹ ڈفرنس آر یو میکنگ ان فوڈ انڈسٹری؟ پیکیج فوڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ رینجز پہ ہمارا کام چل رہا ہے. تھوڑا شارٹ رکھیے گا توصیف بھائی، مفتی صاحب آ رہے ہیں آپ. سیزننگ مکس کو ہم بنا رہے ہیں اور پھر اسی طرح بیکری کی رینج کو بڑھا رہے ہیں. ڈفرینٹ پروڈکٹ پہ کام چل رہا ہے اور ان پروڈکٹ کو کمپلائی کروانا ہے جتنے بھی 35-40 کنٹریز ہیں ہماری، ان کی ریگولیشنس کے ساتھ، جس میں یورپ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، کینیڈا بھی ہے. تو اس کے علاوہ جتنے انٹرنیشنل حلال سرٹیفکیشنس اور پھر ISO اسٹینڈرڈ، ان تمام چیزوں کا کمپلائنس کروانا. تھینک یو توصیف بھائی. مفتی صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ جی میں لائن پہ. جی سوری، آپ کنٹینیو کریں سر، آپ کی آواز بالکل چلی گئی تھی. آپ اخلاقیات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کی پریورٹی کھانے کیوں ہو گئے. کھانا بن چکا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا فوڈ فیسٹیول میں. اب مسلمان سب سے زیادہ خریداری فوڈ کی جو ہے نا وہ بجٹ ان کا رمضان میں ہی ہوتا ہے. پھر رمضان میں جو ہے وہ شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہوتی ہے، پھر عیدی بھی بانٹنی ہوتی ہے. تو زیادہ کمائی کی طرف رجحان ہوتا ہے، زیادہ کھانے کی طرف رجحان ہوتا ہے. پھر کھانا بھی ہم کھاتے ہیں آئلی کھانا، جس میں جو ہے وہ جو دل کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو ہمارے لیے یعنی ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اوور آل نا، جس کی وجہ سے وہ تقوی ہمارے اندر جو ہے. تو ہمیں یہ مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیا ہوتی تھی، جو عام کھانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کھاتے تھے، یہ 2 کھجوریں کھا لی. اور افطاری کے اندر معمول کا کھانا ہوتا تھا جو میسر ہے، کوئی اہتمام نہیں ہو رہا. ہماری یہاں خواتین اہتمام کرنے لگ جاتی ہیں 3-4 گھنٹے پہلے سے، پھر جو ہے وہ اس کو پکانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر پورے گھر میں جو ہے نا اس کی خوشبوؤں کی جو ہے وہ مہک پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی روزے کے اثرات جو ہیں وہ عید کی نماز تک بھی باقی نہیں رہتے. تو یہ تو مسلمانوں کو سمجھانے، ہمیں مسلمانوں کو اس چیز پہ لانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ایک دن بھی نہیں اس کا اثر رہتا. تو پھر اس میں وجہ تلاش کریں گے. تو میں تو اپنی 40-45 سال کی عمر میں اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ کھانے کا بیجا استعمال ہے اور کھانے کی زیادتی ہے. اور جو فوڈ آئٹم ہم پورے سال نہیں کھاتے وہ ہم رمضان میں جو ہے نا وہ باقاعدگی سے روزانہ کھاتے ہیں. تو اس میں توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور جن کو شعور پیدا ہو جاتا ہے وہ ظاہر بات ہے احتیاط کرتے ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے جب نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو کھانے پینے کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی خاص محبت تو نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر کھانے کی؟ دیکھیں وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ جو کھانا پینا ہے یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ ہے ہی اصل مسلمانوں کے لیے ہے، اور آخرت میں تو ہوگی یہ مسلمانوں کے لیے، اور دنیا میں جو ہے وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے طفیل ہی مل رہی ہے. مگر اس کا مقصد تو آپ دیکھیں نا، اس کو ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ مزین ہو گیا ہو مختلف کھانوں سے رمضان میں، یا صحابہ کے یہاں جو ہے نا اس کا اہتمام ہو رہا ہو. وہاں تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. اب یہ کب شروع ہوئی ہے یہ ایک تاریخی ایک سوال ہے. یہ بات بتائیں کہ جب ہم جیسے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اور صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو صاحب سروت صحابہ تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے کھانے بھی اسی طرح کے ہوتے تھے سادہ؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو تلاش کرنا پڑے گا، مگر ظاہر بات ہے ان کے آئیڈیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی جو غربت تھی وہ جو ہے وہ مجبوری کی بنیاد پہ تھی. آپ کی جو غربت تھی، آپ کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، آپ نے خود اس کو پسند کیا. آپ خود فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک دن کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں اس پہ صبر کروں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی یہ بھی نمونہ تھے، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، میرا تو گمان یہی ہوگا. مگر وہاں کہیں قرون اولیٰ میں ملتا نہیں ہے کہ جی کوئی خاص اہتمام ہو رہا ہو، یا مسجدوں میں جو لوگ ہیں کھانے پکا پکا کے جو ہے وہ لا رہے ہوں. یہ ظاہر بات ہے جب آپ کا وقت اس میں لگ جائے گا تو پھر جو اصل مقصد ہے جو قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پہ وقت دینا ہے، تو اس طرف تو تزکیہ نفس ہے، اس کی طرف تو توجہ ہوگی نہیں. آپ کا نفس جو ہے اور جو ہے وہ چیزوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ بجائے روحانی غذا ملنے کی جسمانی غذا زیادہ مل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے وہ اسی طرف ہی توجہ کرے گا، اس کے اندر روحانیت اتنی پیدا نہیں ہوگی. جتنا انسان موٹا ہوگا، فیٹ اس کے اوپر اور ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ کے جو اثرات زیادہ ہوں گے اس پر. صحیح. یہ مطلب ایک میڈیا پروپیگیشن بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم تاریخی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، ارطغرل بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہر بات پہ بکرے گرا رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ ظاہر ہے پھر تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے بادشاہ بھی بنیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بکرے ہی کھانا ہے. ہاں، یہ بھی ایک مسلمانوں کے ایک مت ہے کہ صدقے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بکرا ہونا چاہیے صدقے کا. حالانکہ کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے یا گوشت پر ہی زور دیا ہو. آپ نے تو فرمایا کہ کسی سے خیر کی بات کہہ دینا صدقہ ہے، کسی کو کھجور دے دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ سب صدقات کی آپ نے قسمیں بیان کی ہیں. کسی کو کلمہ خیر کہہ دینا وہ صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کو جو ہے محبت کی بھری نگاہ سے دیکھنا یہ صدقہ ہے، اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا یہ صدقہ ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے مسلمانوں میں کہ جی ہر بات میں جو ہے نا وہ صدقے کا جب رجحان آتا ہے تو بکرا ذبح کرتے ہیں. جی تو کسی کی جان لے کر ہی صدقہ دینا ہی کیوں ضروری سمجھتے ہیں، اور کھانے پینے پر ہی کیوں زور دیتے ہیں. جی ہمارے یہاں صوفیہ کیا تو یہ رہا ہے کہ جی ان کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، اور اس میں غیر مسلم مسلم سب آتے تھے، تاکہ جو ہے وہ یہ کھانا ایک ایسی کامن چیز ہوتا ہے جس میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو کھانا کھانے کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے. اور جب تک آپ کسی کا کھانا نہ کھائیں تو اس سے پکی دوستی نہیں ہوتی. تو مختلف تہذیبوں کے اندر جو ہے یہ رواج ہے. تو کھانا کھائیں مگر اس کے اندر یہ اتنا اہتمام کرنا اور سارا زور ہی اس پہ دینا یہ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ تقویت سے جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دور کر دیتی ہیں، جیسے کہ نظر آ رہا ہے مسلمانوں کو. یہ کوئی یونیک یا راکٹ سائنس نارمل ہے کہ جہاں جہاں مسلمان اس چیز کا کرتے ہیں ان کے اندر جو آپ دیکھیں کہ رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، کوئی خاص اثر ان کے اوپر نہیں چھوڑتا. صحیح. ایک یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے فاسٹنگ کا، جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، کئی کئی گھنٹوں تک پانی بھی نہیں پیتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے پورے دن کھانا نہیں کھاتے. یہ کافی مطلب روزے کے قریب ایک چیز ہے، جو کہ فزیکل فٹنس کے لیے عام طور پہ یہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے ویسٹ میں، شاید پاکستان میں بھی ہوتی ہوگی. نوافل کے طور پہ روزے رکھنے کا رجحان بھی بہت کم ہے، لیکن ظاہر جو فرائض میں وہ سحری اور افطار میں پورا کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہیلدی پریکٹسز ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ حالانکہ عبادت ہے تو وہ ہوگی تو صرف 10 محرم کو ہی رکھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ 9-10 محرم کو، یا ایسی اوکیزنس پہ رکھیں گے جب جو پیچھے کسی روایات میں ذکر ہوا ہو، یا رمضان میں رکھ لیتے ہیں روزے. لیکن نارمل تھرو آؤٹ دی ایئر، حالانکہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا بھی کافی اہتمام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام طور پہ یہ پریکٹس نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت جو دیندار شخص ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے شاذر و نادر.
ہاں دیکھیں، جو آپ نے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی بات کی یا واٹر فاسٹنگ کی بات کی، یہ انسان کے جو امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ کر دیتا ہے، اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے 2 دن کے، 3 دن کے، 5 دن کے، 7 دن کے، 10 دن کے، 21 دن کے بھی کورسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے انسان کی جو باڈی میں فیٹ ہوتا ہے تو اس کو ریڈیوس کرتا ہے، باڈی جو ہے نا وہ آپ کی وہ فیٹ کھاتی ہے، اور بہت تیزی سے جو ہے آپ کا ویٹ جو ہے وہ اس میں لوز ہوتا ہے۔ اصل میں جب مسلمان روزے کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں نا، روزے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے ضرور سمجھتے ہیں کہ جی بغیر سحری کے تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور لہٰذا سحری جو ہے نا اس کے اندر بھی کھانا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سحری میں برکت ہے، اور اس میں بھی سوئیاں ہونی چاہیے، تو وہ اہتمام تو ہو گیا نا۔ اب وہ سادی سحری تو نہیں رہی نا۔ اور پھر افطاری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی پکوڑے ہوں، دہی بڑے ہوں، چنے کی چاٹ ہوں، فروٹ کی چاٹ ہو، اور مختلف چیزیں ہوں، تو وہ سادہ افطاری کا تصور تو نہیں رہا نا۔ تو روزے میں تو الٹیمیٹلی وہ اور ویٹ گین کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا یا واٹر فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ آیا ہے۔ اور پھر روزے میں یہ ہے کہ آپ کی انرجی چونکہ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ اس میں کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں۔ واٹر فاسٹنگ کا یا فاسٹنگ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں پانی پیتے رہتے ہیں، یا آپ کو کہیں انرجی آپ نے اپنے اندر اس کے ڈیفیشٹ جو ہے وہ فیل کیا تو آپ جو ہے کوئی فروٹ کھا لیا آپ نے یا کوئی جوس پی لیا، تو یہ اس کی گنجائش ہوتی ہے نا کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے یا جاب ہے، آپ نے ٹریول کر کے بھی جانا ہے ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں، تو وہ متاثر نہ ہو نا۔ تو فاسٹنگ میں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارا یعنی روزے میں آپ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو فاسٹنگ اس بہتر لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ صحیح، تھینک یو مفتی صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں جو ہے وہ حلال حرام فوڈ کے متعلق اور پروسیسڈ فوڈ کے متعلق بتایا۔ توصیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس 2 سینٹس جو میں اس میسج سے لے کے جا رہا ہوں وہ اگر میں اس کو سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے تزکیہ نفس ہو، اور تزکیہ نفس کا جو ہے وہ بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانے پینے میں طیبات کو استعمال کریں۔ کھانے پینے میں طیبات کا استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی بہت زیادہ کھائیں، بلکہ ایک کنٹرولڈ طریقے سے صحت کے اصولوں کے مطابق کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا کھائیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں۔ دوسری چیز جو میں یہاں پہ سمجھا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ خاص طور پہ ہمارے جو پیسے کمانے کے لیے جو ہم جابس کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس میں ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے امپلائر کے ساتھ وہ 100% ہونی چاہیے، اور اگر یا اپنے کسٹمر کے ساتھ 100% ہونی چاہیے، ورنہ جتنا بھی چاہیں ہم حلال کھا لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی ہماری کمائی، اور وہ نیکی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اس میں کچھ اگر آپ لوگ اضافہ کرنا چاہیں تو مائک اوپن ہے، آپ جو ہے وہ اختتامی کچھ بات کرنا چاہیں مفتی صاحب یا توصیف بھائی، پلیز فیل فری، انمیوٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو۔ جی تھینک یو رفیق، دوبارہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا۔ اچھا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کنزیومر جتنے بھی ہمارے مسلم کنزیومر ہیں، جب وہ پروڈکٹ کو خریدے تو پروڈکٹ کو خریدتے وقت پروسیس پیکیجنگ کے لیبل کو ضرور دیکھیں، اور کم سے کم انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں کہ اس میں انگریڈینٹس کون کون سے شامل ہیں۔ اور جب وہ انگریڈینٹس پڑھیں گے تو اس میں کافی سارے آپ کو ای نمبر وغیرہ دکھیں گے، تو وہ گوگل کریں گے، بہت آسانی سے آپ کو اس کے سورسز بھی پتہ چل جائیں گے کہ اس انگریڈینٹ کا سورس کیا ہے، اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ اگر پلانٹ بیس ہے تو ٹوٹلی آپ اسے حلال کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو انگریڈینٹس پڑھنا ہمیں آنا چاہیے ایز اے کنزیومر، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہم فوڈ یوز کریں اس کے ایکسپائری ڈیٹ کو لازمی دیکھیں، کیونکہ ہائیجین کا بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے، فوڈ ہائیجین متاثر ہو جاتی ہے ایکسپائری ڈیٹ کے بعد۔ تو اس وجہ سے ایز اے مسلم کنزیومر آپ ان 2 چیزوں کو پڑھ کر کسی بھی فوڈ کو بائی کریں، اور اگر پاسبل ہو تو اس پروسیس فوڈ کو خریدیں جس کے اوپر حلال سرٹیفکیشن کا لوگو لگا ہو، کیونکہ ابھی 1.8 ٹریلین کا بزنس ہو چکا ہے، حلال کی مارکیٹ جو بن چکی ہے اوور آل دا ورلڈ، کہ اب حلال فوڈ کا کانسیپٹ بہت ہی اوپر کی طرف جا رہا ہے اب۔
تو ان چیزوں کا آپ کو کسی بھی فوڈ کی پروڈکٹ کو خریدتے وقت خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو توصیف بھائی۔ مفتی صاحب آخری چند باتیں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں اختتام کے طور پہ، اور ایک ہمارے لیے ایک دعا بھی کر دیں آپ کی انشاءاللہ۔ جی میں بس اس میں کافی باتیں ہو گئی ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی ہمیں جو اللہ کی تعالیٰ کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس کو صرف تلاوت کریں اور اس کو رٹا لگائیں اور اس کو باعث ثواب سمجھیں، ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ ہم نے اس مبارک کلام کو جو اتارا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر اور ریسرچ کی جائے، اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ ہی نا۔ تو جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں ہمیں خدا کا جو مکمل میسیج ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، اس میں پھر ہم یہ خود سمجھ سکیں گے، ہمیں خود اویئر ہو سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کن کن چیزوں پہ زیادہ زور دیا ہے، کن کن چیزوں پر جو ہے وہ کم زور دیا ہے، کن کن چیزوں کو بطور صرف ذکر کیا ہے اور کن کن چیزوں کا بالکل ہی ذکر نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن چیزوں پہ بہت زیادہ ذکر کیا ہو وہ تو ہمارے موضوع سخن اور ہمارے موضوع گفتگو نہ ہوں، اور جن چیزوں کا بالکل ہی ذکر نہ کیا ہو وہ اس پہ ہم جو ہے وہ دن کے کئی کئی گھنٹے اور زندگیاں جو ہیں اس میں لگا رہے ہوں۔ تو خود پرائرٹی کا تعین ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ کرتی ہے، تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں سمجھ کے پڑھنے میں ہی ہم باشعور مسلمان جو ہے وہ بن سکیں گے، ورنہ یہی ہوگا کہ کسی کی پرائرٹی کچھ رہے گی، کسی کی پرائرٹی کچھ رہے گی، کسی عالم نے کسی چیز پر زور دے دیا تو لوگ اس پر چلے گئے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو سمجھ کر پڑھیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی کانشیس ہونا چاہیے حلال و حرام کے بارے میں، اس میں زیادہ کانشیس اپنی انکم کے بارے میں اس پر غور و فکر کریں کہ وہ کتنی حلال ہے۔ آج جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے مسلمان جو ہیں وہ جھوٹ کو کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جھوٹ کو جو ہے وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کاروبار نہیں ہو سکتا، کما نہیں سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ نبی آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہوں، اس کے آگے جھکتے ہوں، تو ہم سب جو ہے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے یہاں کہی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال میں برکت عطا فرمائے، حلال کا شعور عطا فرمائے، اور حرام جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ حقیقت میں غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو ان مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپرچونیٹیز ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ حلال کچن یا حلال اویئرنیس اور اس طرح کی چیزیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حلال کچن والی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، حلال پروڈکٹ جو ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک عام مسلمان کے پہنچ پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بھی جو ہے اس کے گھر والوں کی بھی پہنچ میں ہوں گے اگر جب سستی ہوں گی، اور ہم ایسی پروڈکٹ غیر مسلموں کو بھی پہنچا سکیں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ جی مسلمان جو ہیں صرف حلال چیزیں نہیں کھاتے بلکہ وہ طیب اور ہائیجین چیزیں بھی جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور ہمیں جو اللہ کی کتاب ہے ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور پہلے خود سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور دعوت جو ہے وہ ایک عمل سے جو دعوت دی جاتی ہے، زبان سے اس دعوت کا اثر نہیں ہوتا جتنی دعوت عمل سے دی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، وہ ایسے نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے ہمارے قریب آ سکیں، ہماری بات کو سن سکیں۔ ہم پوری دنیا کے اندر ایک جذباتیت، ایک جنونیت اور ایک متشدد جو ہے وہ ایک طبقہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنونیت ہے یا اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں اعتدال عطا فرما، ہمیں ہر معاملے کے اندر غیر جذباتی ہونے کے سوچنے کی توفیق عطا فرما، اور علم اور جذبات کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب علم حاصل کریں تو غیر جذباتی بن کے علم حاصل کریں، ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کے علم حاصل کریں،
اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، کیونکہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ان لوگوں کو اے اللہ اجر عظیم عطا فرما کہ بیش رات میں جو ہے تقریباً 4، 4:30، 4:45 بجے کا وقت ہو رہا ہے، وہاں پہ بیش رات کو انہوں نے یہ پروگرام کیا صرف ہماری سہولت کے لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ رات شروع ہو رہی ہوتی، تو ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ اس دعوتی کام سے منسلک ہیں، ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں، ان کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما۔ یہ سیکریفائس کر رہے ہیں تو اے اللہ تو ان کو بہترین اس کی جزا عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا